زرمینہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اب اس کی اہمیت اور ضرورت اس تعلق سے میں چاہوں گی آپ گفتگو کیجیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اس دور پرفتن کے اندر نفسا نفسی کے دور میں ایسا خوبصورت ٹاپک پیش کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کا سامان کر سکے اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام ترتیب دے سکے۔ اچھا، جب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں تو انبیاء کی بعثت کا ایک اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام ہیومینٹی تک، تمام انسانیت تک پہنچانا۔ معروف، چونکہ ہم جانتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ عربک ورڈز ہیں، عربی کے الفاظ ہیں۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں اور منکر لوگ پڑھتے ہیں، لفظ منکر ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے بدی یا برائی، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آپ نے بات کی ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے، تو بہت زیادہ اس کی اہمیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو یاد دلائیے، یعنی لوگوں کو میری جانب حق کے راستے کی سمت بلائیے، اور آپ سے بہتر اور کون بلا سکتا ہے۔ اب ہمیں اس کی اہمیت یہاں سے اس کی خوب وضاحت ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی خیر اور شر کی تمیز رکھتا ہو، کتنا ہی نیکی اور بدی کا فرق کیوں نہ جانتا ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خشیت الہی کے جذبے سے سرشار ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ہو جو اس کو نیکی کی تلقین کرتا رہے اور اس کو بدی کے راستے سے ہٹنے کے لیے لایا عمل ترتیب دینے پر بار بار مائل کرتا رہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ضرورت کے حوالے سے، کیونکہ امپورٹنس تو ہم پر اس کی واضح ہو گئی، ہر انسان کا یہ اہم ترین دینی فریضہ ہے اور دیگر انسانیت کا حق بھی ہے کہ ہم ان کو نیکی کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ نیکی اور خیر کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ تمام انسانیت تک پہنچا دینا ہے۔ اسی طرح سے بدی سے خود نہیں بچنا بلکہ دوسروں کو بھی بچنے کے مواقع بھی فراہم کرنے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے۔ پھر اس کی جو ضرورت ہے اور اہمیت اس بات سے بھی خوب واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک میں زینب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 10 بار تقریباً اس کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اس کی ضرورت اس بات سے بھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں فی زمانہ، دیکھیں نا ایمفسائز کیوں کیا گیا ہے، بار بار کیوں وضاحت کی گئی اور زور دیا گیا۔ معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کانسیپٹس کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے لوگوں کے ساتھ اور اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ نے منکرات سے باز رہنے کی ہمیں تعلیم دی ہے اور پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں غیبت سے باز رہنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں کو ارشاد فرمایا کہ ہم جھوٹ سے باز رہیں، اگر کوئی شخص کسی کی حق تلفی کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ حق اور سچ کا اور انصاف کا ساتھ دیں۔ حق تلفی سے اللہ نے منع کیا ہے، وعدہ خلافی سے اللہ نے منع فرمایا، کیونکہ بار بار فرمایا گیا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، سکت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، ایسا بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا جانے، اور جب وہ دل سے برا جانتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر انسان کو بدی اور برائی زینب دیکھ کے بھی فیل نہیں ہو رہی، پھر اس کو اپنے ایمان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منکرات کے ملبے پر معروف کی عمارت کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔